السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیاسی والے سے تھوڑا سا اپنا موقف بیان کروں گا کہ سیاست میں بہت زیادہ ایک ابہام پایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں میڈیا بھی بڑی ہی مشکل بنا کے پیش کرتا ہے، اور یوں جو اس وقت کے صحافیوں نے جو قیام پاکستان کے وقت کردار ادا کیا، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میڈیا کافی اس اپنے نظریے سے ہٹا نظر آتا ہے۔ اور سیاستدانوں کا بھی اگر احوال دیکھتے ہیں تو سیاستدان بھی قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال یا دوسرے دیگر رہنماؤں کی پیروی کرنی تو دور کی بات، یہ تو تحریک پاکستان کے وقت عام سے کارکن کے جذبے کے 100ویں حصے پر بھی یہ پاکستان کے سیاستدان نظر نہیں آتے، تو یہ پاکستان کو ان مسائل سے کیسے چھٹکارا دلائیں گے؟ دہشت گردی ہے کیا؟ حالیہ دنوں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اور اس حوالے سے مختلف سیاستدان سیاست کرتے بھی نظر آئے، اور مختلف ہر کوئی اپنے نظریے کے تحت، اپنے مفاد کے تحت نظریات پیش کرتا نظر آیا۔ اور سیاست کا اگر مفہوم اخذ کیا جائے تو سیاست کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی اپنے مفاد کے تحت سیاسی بیان دے دے اور اس کے بیان کو اگر وائرل ہو جائے یا اس کو پذیرائی مل جائے تو کہا جاتا ہے ہی از دا گڈ پولیٹیکل لیڈر۔ مگر یہ دیکھنا کہ کوئی سیاستدان، ایک سیاسی جو خوبیاں کسی سیاستدان میں ہونی چاہیے یا ایک اچھے سیاستدان میں، یا اس میں کتنا کردار میں خوبصورتی ہے کہ وہ مسائل کو بخوبی سر انجام دے سکے، یہ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون شاعرانہ انداز سے دوسرے کو ہیج کرتا ہے، نظریاتی طور پہ اور اختلافی طور پہ اور خیالی طور پہ کوئی کتنا کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج پاکستان کی سیاست اس نہج پہ پہنچ گئی ہے تاکہ میڈیا کو ریٹنگ مل رہی ہے، یا اس میں کسی کو بڑھا چڑھا کے مرچ مسالے لگا کے جو ہے وہ بات کو پیش کرنا، اور اس طرح کوئی چیز ایگزیجریٹ ہوتی ہے، یا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں سنسنی پھیلتی ہے، اور جو لوگ ہیں نا حیران کن چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، حیران کن بیانات کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آج سوشل سیاستدانوں نے بھی اپنی سیاست کا جو انداز ہے وہ ٹک ٹاکر سے سیکھ لیا ہے یا سوشل میڈیا یوزر سے سیکھ لیا ہے، کہ جو اپنی جو ہے نا وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ چیزیں ان کے ضعف کے خلاف تو نہیں جا رہی، بلکہ وہ ہر اس نہج پہ جاتے ہیں جہاں پہ ویڈیو وائرل ہو جائے۔ اسی طرح سیاستدان ہر وہ بیان دینے سے کترا نہیں رہے جس سے ان کی ساخت اگرچہ متاثر ہوتی ہے، مگر پھر بھی وہ بیان دیتے ہیں۔ اب دہشت گردی کی طرف آتے ہیں۔ دہشت گردی ہے کیا چیز؟ دہشت گردی ہر وہ چیز جس سے آپ کسی کو ہراساں کر سکو۔ اب کسی کو دہشت زدہ کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر ہم عام چیزوں میں استعمال کیا جائے۔ ایک ہے زبان، کسی کو زبان سے ایسے الفاظ کہنا کہ اگلا ہراساں ہو جائے، اگلا پریشان ہو جائے، اگلا ڈپریشن میں چلا جائے، اگلا انسان ذہنی طور پہ اذیت کا شکار ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ کرے۔ یہ ہوتی ہے زبان کی دہشت گردی، تاکہ کسی کو اس کے نظریات سے ہٹانا، کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، زبان کی دہشت گردی استعمال کرنا۔ دوسری دہشت گردی ہوتی ہے جیسا بڑے بڑے دہشت گرد کرتے ہیں، وہ ہے بندوق کا استعمال۔ بندوق کے ذریعے، گن کے ذریعے کسی کو دھمکیاں دینا، کسی کو مارنا، کسی پہ فائرنگ کرنا، یہ بندوق کی دہشت گردی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام دہشت گردی کا مفہوم اگر گرد گھومتا ہے تو یہ پاکستانی سیاستدانوں کے گرد زیادہ گھوم رہا ہوتا ہے، کہ جن کی زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ ہی نہیں رہتا، اور پاکستانی عوام کی ہائے روٹی کے لالے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور الطاف حسین کی سیاست ختم ہو گئی، الطاف حسین نے دہشت زدہ سیاست پھیلا دی، اور تمام اگرچہ سیاسی پارٹیاں جتنی بھی تھیں سابقہ یا موجودہ جو بھی ہیں، اپنی نہج کے تحت کہیں نہ کہیں دہشت زدہ کرتے نظر آتے ہیں، اور اپنے نظریات، اور کہیں پہ بڑے حاجی ثناء اللہ بن جاتے ہیں، اور کہیں پہ دہشت زدہ بیان دیتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے کہ جس کی زبان، مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو۔ اور سب سے زیادہ آج کے دور میں اگر میں انالیسز کرتا ہوں تو پرتشدد اگر کوئی سیاسی جماعت نظر آتی ہے تو وہ مجھے پی ٹی آئی نظر آتی ہے، یوتھ ہی نظر آتے ہیں، جو اس قدر
دہشت میں آگے چلے گئے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوتی وہ اس کو باطل تصور کرتے ہیں، غلط تصور کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو ان کی منشا کے مطابق ہو، ان کے نزدیک جو کرپشن بھی اس کا نام یہ کرپشن نہیں رہتی اگر وہ پی ٹی آئی والے کرے، ان کے نزدیک غنڈہ گردی نہیں رہتی اگر پی ٹی آئی کرے، ان کے نزدیک دہشت گردی نہیں نظر آتی اگر وہ پی ٹی آئی کرے۔ کیونکہ یہ جو پارٹی ہے یہ بڑی انرجیٹک ہے گالیاں دینے میں، دہشت گردی کرنے میں۔ اب دیکھا جائے وہ بھی دور تھا پی ٹی آئی کا جب قائد اعظم قائد اعظم کی جگہ، قائد اعظم کے نوٹ پہ، قائد اعظم کی جگہ پہ انہوں نے یوتھیا نے اپنے لیڈر کو لگانا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے، خدا استغفر اللہ، اور اتنی زیادہ عجیب کمپین چلائی جا رہی تھی جو قیامت پاکستان کے وقت اتنے عظیم شخصیات نے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں سے پاکستان لے لیا خالی ہاتھ۔ کردار کی خوبصورتی، ان کی کردار کی خوبصورتی کی غیر مسلم بھی تعریف کرتے تھے، اور قائد اعظم کی شخصیت ایسی کہ ہمیشہ سچ بولنے والا، یو ٹرن لینے والا نہیں ہے، دھوکہ دہی کرنے والا نہیں ہے۔ کردار کی خوبصورتی اس قدر کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی بے بس ہو جاتے تھے کہ ہم اس سے ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے، کیونکہ جناح کا جو انداز ہے نا وہ ایک بڑا فقیرانہ اور درویشانہ ہے کہ اس کی باتوں میں سچائی ہے، اور ہم اس کو، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم جناح کو جھوٹا ثابت کر سکیں، کیونکہ جناح سچائی کے جس مقام پہ پہنچ چکا ہوا تھا کہ دشمن بھی اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کو سچا کہتے تھے۔ ہماری بدقسمتی کی بات دیکھیے کہ یوتھیاز نے اتنی عظیم شخصیات کو، اس لیے اب یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ اپنے ابھی ابتدائی حدیں پھلانگ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، اور خیالی پلاؤ ان کے چل رہے تھے، اور وہ بھی دور آیا جب ان کے پاس 100 دن کا پلان نہیں تھا اور کہتے تھے ہمیں 6 سال 10 سال اور دیے جائیں تاکہ ملک کو مزید تباہ کر سکے۔ وہ ایک علیحدہ سے بات ہے۔ آگے آئیں، آگے اگلی میری بات سنیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے، ایک عقل کے اندھے صحافی سے بات ہوئی تو اس نے بڑے قصیدے پڑھے، میں نے کہا صرف 30 سیکنڈ کی یہ بات سن لو۔ کہتا ہے جی بتائیں جی۔ میں نے کہا میری بات سنو۔ ایک شخص کہتا ہے میں بد کردار بھی ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، یو ٹرن بھی لیتا ہوں، تو بعد میں کسی کے بچتا کیا ہے؟ کسی کی شخصیت کو انالیسس کرنے کے لیے بچتا کیا ہے؟ یو ٹرن جھوٹا ہونے کے بعد اور بد کردار خود کو کہنے کے بعد میں کسی کی شخصیت کے پاس اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے بچتا کیا ہے؟ کہتا ہے اس کی بہادری دیکھو کہ اس نے اپنی باتیں مان لی ہیں۔ میں کہا تمہاری کل گٹوں میں ہے، چلے جاؤ تم، میں تم سے بحث ہی نہیں کر سکتا۔ حقیقت دیکھیے کہ ایک جھوٹا بد کردار انسان کبھی بھی مدینہ کی ریاست نہیں بنا سکتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ مگر وہ کم مکر جاہل علماء دین دیکھیے جو کہتے ہیں کہ چلو اس نے نیت تو کی، نیت سے کام مراحل طے نہیں ہوتے، اصل میں کردار کی خوبصورتی ہی ہوتی ہے۔ پہلے تو کردار کی خوبصورتی ہے کیا؟ سچ یہ نہیں ہے کہ ہم نے سچ بول لی ہے، سچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تربیت کتنی ہوئی ہے، آپ کتنے مشکل مراحل سے گزرے ہو، آپ میں مشکل امتحانات میں گزرنے کا کتنا سلیقہ ہے، اور آپ باطل قوتوں کے سامنے ڈٹتے نہیں ہو، اور آپ سچ بول رہے ہو، اور آپ یو ٹرن نہیں لے رہے اور جھوٹ نہیں بول رہے، کیونکہ آپ میں حکمت و دنائی اور مومن تانا دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جناب جو مختلف باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سچے ہیں، وہ سچ نہیں ہوتا بلکہ وہ منافقت کے لبادے اڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سچے میں حکمت و دنائی ہوتی ہے، ان میں حکمت و دنائی نہیں ہے بلکہ پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے۔ آج کے پی کے اور پنجاب حکومت کا سارا پیسہ ہڑپ کیا جا رہا ہے اور سارا سیکیورٹی پہ اور عیاشیوں پہ لگ رہا ہے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ ابھی مختلف ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جہاں پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ہمارا مدعا کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے، میرا مدعا یہ ہے کہ کتے کو کتا رہنے دو، ہرن کو ہرن رہنے دو، شیر کو شیر رہنے دو۔ اگر آپ کتے کو شیر پیش کرو گے یا کتے کو اس کا بکرے کا گوشت کہو گے تو پھر نظام تبدیل ہوتا ہے۔ علماء دین جتنے مرضی بد کردار ہو جائیں، اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی علماء دین کو اسلام کا ریپریزنٹر اس قدر بنا دیا جائے کہ سمجھا جائے کہ یہی اسلام ہے تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی پرامن فضا کے لیے اگر گالم کلوچ اور بد کردار شخصیات اور ایسی شخصیات جو خود کہتے ہیں ہم یو ٹرن لینے والے بد کردار ہیں، ان کو
انصاف کا مسیح بنا کے پیش کیا جائے گا، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا، تو پھر دہشت گردی بڑھے گی. اور یہ دہشت گردی نظر آتی ہے. یوتھیاز اتنے شاعرانہ انداز سے اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قدر جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھا جائے تو ایون جب اس سے بات ہوئی، جس صحافی کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس نے نعوذ باللہ قائد اعظم کو پہ الزام تراشیاں اور ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ ان میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے. میں کہا تم حقیقت کا ادراک نہیں رکھتے، اور میرے سے بحث بھی نہ کر سکا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو، جہالت کی گفتگو جتنی مرضی کر لو، اور بے ایمان جو ہوتا ہے اس کو تو دلیل اور حقیقت بھی بری لگتی ہے. تو لہٰذا اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس لیے تیار کیا گیا، پری پلان طریقے سے تیار کیا گیا، تاکہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھے، زبان کی دہشت گردی، ہیرو شپ کا تصور ختم ہو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ قائد اعظم نعوذ باللہ علامہ اقبال کے مطلب یہ غلط حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کے مطلب غلط باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے. اس لیے آج میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تاکہ جو میں اپنا موقف بیان کر سکوں کہ یہ تو اس دور میں کہتے تھے کہ ہم آلو ٹماٹر کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آئے، ہم خارجہ پالیسی ٹھیک کرنے آئے ہیں. کشمیر ہاتھ سے چلا ہے، کشمیر کا سودا کر لیا اور کہا ہم خارجہ پالیسی ٹھیک کر رہے ہیں. جب ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے اور غلط حرکتوں کی وجہ سے ان کی حکومت چلی جاتی ہے، ان کے اپنے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار اس قابل نہیں ہے کہ یہ ہماری بات سن سکے، بلکہ یہ چند لوگوں کے چند خوش آمدیوں کی باتوں میں آ کے لوٹ گسوٹ کر رہا ہے اور ملک کو تباہ کر رہا ہے، اپنے نظریات سے غلط آمسرا ہے. افشان لطیف کی ہائے لگ گئی پی ٹی آئی کو، وہ بھی پرچہ درج کرانے کے لیے روتی تھی، اور وہ ایک عظیم مقصد کے لیے پرچہ درج کروانا چاہتی تھی. ان کو ہائے لگ گئی، ان کا پرچہ بھی کٹ نہ سکا. دیکھا جائے تو کیوں کٹ نہ سکا، وہ ایک علیحدہ سے حقائق ہیں. جھوٹ جتنے مرضی بولتے جائیں، حقیقت کی طرف آئیے. قرآن بھی کہتا ہے کہ سچا جو ہے وہ حکمت و دانائی سے پور ہوتا ہے، اس کی بات جھوٹ نہیں ہوتی، وہ یو ٹرن نہیں لیتا، وہ منافق نہیں ہوتا. اب یو ٹرن کا مفہوم ان کو نہیں نظر آتا، انہوں نے ہر چیز کو بدل دیا. کبھی سننے میں آتا تھا کامیابی کا سفر جو ہوتا ہے نا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ طے کرنے سے ہوتا ہے، ایک سیڑھی سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی سے پانچویں، چھٹی سے آٹھویں. یہ ہوتی ہے کامیابی. حکمت و دانائی بھی یہی ہوتی ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور حکمت و دانائی مومن کا گمشدہ میراث ہے کہ جہاں بھی اسے اچھی بات نظر آتی ہے وہ اپنی پرواز بلند کرتا ہے. اگر 200 کلومیٹر کی پرواز سے اڑ رہا ہے فضا میں، تو وہ 300 کلومیٹر پہ جائے گا. جب اچھی بات ملے گی اس کو اڈاپٹ کر لے گا. اسی طرح وہ 400 500 اس طرح فضا وہ بہت تیز رفتاری سے منازل طے کر رہا ہے. مومن اس لیے تانا نہیں دیتا، وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کا کو جان سکے یا ان کو وہ تانے دے سکے، بلکہ وہ مسلح ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. یہاں پھر وہ خاموشی سے اپنی پرواز جاری رکھتا ہے. یہ صوفیہ کی زندگی سے بھی نظر آتا ہے. تو حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ میراث ہوتی ہے. مگر یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ حکمت و دانائی نہیں، یہاں پہ کہا گیا یو ٹرن بہترین ہوتا ہے. سیڑھی کی طرح منزلیں طے کرنا چھوڑ دیا گیا. اب یو ٹرن کا مطلب ہوتا ہے یو آر رانگ، تم غلط ہو، غلط ڈائریکشن ہے تمہاری، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر جاؤ. اور جس کا ہر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا جیسا عمل ہو، تو کیا کامیابیاں حاصل کی آپ کے سامنے ہیں. حکومت چلی گئی، 1 سال پہلے حکومت چلی گئی، 5 سال مجھے مزید سال ملنے والے ہیں، یوتھیاز کہتے تھے، وہ بھی نہ مل سکے. یعنی 6 سال کا کٹ لگ گیا. اب آئندہ حکومت بھی ملتی نظر نہیں آ رہی. اور کیونکہ اگر چاہیے اب بہت امریکہ کے حوالے، اب دیکھیں کشمیر چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں امریکہ کی غلامی منظور ہے، ہمیں بھارت کی غلامی بھی منظور ہے، ہم ابھی لندن بھی چھوڑ رہے ہیں، ہم بیچ رہے ہیں. جبکہ یہ ریاست مدینہ کی اگر خانہ جنگ کے حوالے سے دیکھا جائے، یا وہاں پہ جو جنگ کے حالات تھے، اس میں کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کے واپس نہیں کیا جاتا تھا قیدی، بلکہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوتی تبادلہ نہیں ہوتی. یہاں پہ کشمیریوں کی ماؤں بہنیں بیٹیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، اور کشمیر کی شارک کاٹی جا رہی ہے. یہاں پہ امن کھیلا جا رہا ہے، پلیٹ میں رکھ کے ابھینندن دے دیا، کشمیر کا سودا کر لیا گیا. اس کا تو یہی مفہوم نکلتا ہے. طبلِ جنگ بجنے کے بعد بزدل نیازی نے امن کا پرچار کیا. یہ بزدلی ہی ظاہر ہوتی ہے، یہ امن، اور کشمیر ایک تقریر سے آزاد ہو جائے گا. اللہ کا کیا دیکھیں کہ آج رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ میری حکومت چلے گی، میرے خلاف سازش ہو گئی، اور جھوٹو جھوٹ 44. اور کشمیر کی اگر اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے تڑپتا، مگر نہیں، کیونکہ اس کی تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ خود جھوٹا اور بد کردار ہے، یہ تو لیڈر ہے ہی نہیں.
ایک اسلامی ریاست کا تو تصور بھی نہیں اس کی ذات سے آ سکتا. تو ہاؤ از دا پاسبل دیٹ پرسن کین چینج دا پولیٹکس آف پاکستان یا نیشن کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکے گا؟ نہیں حل کر سکے گا، کیونکہ اس میں حکمت و فراست نہیں ہے. اور یہ باتیں نظر آتی ہیں. ایک دوست میرا مجھ سے 2 دفعہ جھوٹ بولے، میں ساری زندگی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا. تو یہ تو پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے. کوئی اس قدر جھوٹے انسان پہ کیسے اعتبار کر سکتا ہے؟ میں پھر کہنے جا رہا ہوں کہ میں دوسرے سیاستدانوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ادھر، اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ جو بتایا جاتا ہے کہ قوم کا مسیحا، یہ میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک گدھا جو ہوتا ہے وہ گھوڑا نہیں بن سکتا، اور اسی طرح کوا شاہین نہیں بن سکتا. اگر آپ کوے کو شاہین پیش کرو گے تو لوگ شاہین سے بدزن ہو جائیں گے، پھر لوگوں میں کوے کی خوبیاں آ جائیں گی. لہٰذا وہی کلچر نظر آتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو گالیاں نکال رہے ہیں یہ یوتھیاز لیڈر سے، پہلے اس نے ٹیسٹ کیس کیا اپنے یوتھیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں کلوائیں سابقہ آرمی چیف کے متعلق کہ ٹیسٹ کیس ہو کہ لوگوں کا ریئیکشن اور آرمی کا کیا ریئیکشن آتا ہے. جب سافٹ ہینڈ ادھر سے آیا تو پھر اس نے بھی باتیں کرنی شروع کر دیں، اور اس قدر یہ قوم کو وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. اور عجیب سا، اور خود جو ہے وہ ان کے پاس پلان کوئی نہیں ہے، کوئی خود بھی لوگوں کو دے. اور میں ویسے مزے کی بات بتاؤں، پاکستانی عوام کے لیے دھرنے بڑے اچھی چیز تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ جب سابقہ حکومت میں ان کا دھرنا تھا تو قیمتیں کنٹرول میں ہی تھیں، اور جب اس کی حکومت جانے لگی تھی تو اس نے بھی صحت کارڈ تقسیم کر دیا تھا، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے ڈلیور کچھ نہیں کیا اور لوگ اب میرے سے بھزن ہیں، اور اس نے صحت کارڈ دے دیا. اور مزے کی بات دیکھیں، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ پہ یہ کہتے تھے کہ لوگ یاشیاں کر رہے ہیں، 2000 روپے پہ یاشیاں کہتا تھا لوگ کر رہے ہیں، اور یہ امیر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کی کم عقلی اور جہالت دیکھیں کہ 10 لاکھ روپے کا چیک امیروں کو بھی دے دیا. وہ صحت کارڈ جس پہ غریبوں کا حق تھا، امیر تو پھر ٹیکس بھی نہیں دیتے، غریبوں کا حق تھا، یہ بھی ویریفیکیشن کرنے کے بغیر کہ یہ غریب علاج کرائے، امیروں کو بھی 10 لاکھ دے دیا. اور امیروں نے زیادہ فائدہ، 75% امیروں نے فائدہ اٹھایا کہ بغیر علاج کے ہی پیسے لیتے گئے، اور ڈاکٹروں کی ملی بکت سے ڈاکٹروں کو بھی فائدہ، ان کو بھی فائدہ، لکھ دیا ٹریٹمنٹ. ادھر پاکستان میں تو یہ خود کہتے ہیں نا، ان کی میڈیکل رپورٹیں ٹھیک نہیں آتی، ان کے تجزیے صحیح نہیں آتے، ان کے جو ٹیسٹ وہ ٹھیک نہیں آتے، کیونکہ یہ سب ملی بگت سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ کس قدر کمزور انہوں نے اپنی سیاست سے کر دیا پاکستان کو، یہ آپ کے سامنے. ان تمام سیاستدانوں نے معاشی دہشت گردی کی، غریبوں کو چھین کے، یہ سب پاکستانی عوام کو اپنا غلام اس سینس میں بنانا چاہتے ہیں کہ جب ان کے پاس روزگار نہیں ہوگا تو پاکستانی قوم ان کی غلام بنے گی. سب لوگ اپنی نشتوں کے تحت دہشت گردی کر رہے تھے، اور انتہا پسندی چل رہی تھی، ان کی ٹکراؤ کی سیاست، قتل و غارت کی سیاست چل رہی تھی تمام سیاستدانوں کی. مگر یہ پاکستانی سیاست کاروں کی جو پرتشدد سیاست اور غلط قسم کی سیاست اس وقت اجاگر ہوئی جب پی ٹی آئی مارز وجود میں آئی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ آئی جی پنجاب تو میں نہیں چھوڑوں گا، آئی جی پنجاب سے دھمکیاں دینے کا سفر اب سابقہ آرمی چیف تک جا چکا ہوا ہے. اور حیرت دیکھیں کہ جو شخصیت سابقہ آرمی چیف کو دھمکی لگا رہی ہے، اس میں عام پاکستانی یا عظیم لوگوں کی عزتیں کہاں پہ محفوظ رہیں گی؟ ایک بڑے ادارے کی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو ایک عام سے پاکستانی کی عزت کہاں پہ محفوظ رہے گی؟ کیونکہ جب آپ کسی سے حقائق پہ مبنی بات کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ یہ خامی ہے، تو اگلے وہ اس شخصیت سے لڑتی ہیں، یوتھی اس کو گالیاں دینے کی تک جاتے ہیں. اور یہ اس نے سبق پڑھایا ہے اپنے یوتھیوں کو. اور یہ دیکھا جائے تو دیکھیں اس کو نہ چھوڑو، اس کے گھر کا گراؤ جلاؤ کر لو. کبھی کسی کے گھر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، اور قرآن دونوں نے اٹھا لیا. ابھی کچھ دنوں پہلے رانا ثناء اللہ گھر کا گراؤ ہوا. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ان دونوں نے قرآن اٹھا لی، شہریار فریدی اور رانا ثناء اللہ نے، کہ ہم ہیروین کا کوئی کیس نہیں ہے. تو پاکستان میں تو کوئی بھی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے تو کوئی ادارے کی کارکردگی نظر ہی نہیں آ رہی، نہیں تو جھوٹے اور سچے میں فرق واضح ہو جاتا. اور یوں یہ ابہام پاکستانی سیاست میں پایا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کی سیاست میں اگر سیاستدانوں کی دہشت گردی معاشی حوالے سے اور زبان سے اور قتل و غارت کے جو لامتناہی سلسلے ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور عمران نیازی نے، علماء دین نے جب کہا کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، یہ دینے کی ریاستیں، نعرہ لگانے والے نے کہا کہ ہماری معیشت خراب ہو جائے گی. اور جب کہ دیکھا جائے تو معیشت خراب ہو جائے گی یہ کہہ دیا. اور جب اپنی حکومت چلی گئی تو وہی خارجہ پالیسی جو کہتا تھا خراب ہو جائے گی
تو میں خارجہ پالیسی ٹھیک کرنے نہیں، وہی خارجہ پالیسی سب تباہ کرنے کے انہونے افسانے تراشے۔ پاکستان کی حالیہ دہشت گردی کا اگر کہوں تو یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو ہی جاتا ہے، اگر کشمیر کو بھی دینے کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو اتنا سافٹ ہینڈ لے لیا کہ جو ان پہ ظلم ہوتا ہو، میں کشمیریوں کے دل کی درد جو ہوتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے اس وجہ سے بھی میں اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان میں جو سیاست کرانے کی وجہ سے اس کو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، اس کے بد کردار اور جھوٹے ہونے کی وجہ سے میں اسے کرٹیسائز کر رہا ہوں، اسلام کے تمام جو مرد مومن کا کردار ہے اس سے پرے ہونے کی وجہ سے کرٹیسائز کر رہا ہوں، تاکہ ہوش کے ناخن لے اور اسے پتہ چلے حقیقت کیا ہے۔ اور پاکستانی اتنے جاہل نہیں ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں گے، اور قبال کا شہین تو بالکل اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا پاکستانی۔ میں تو اس سے درجہ اتم نفرت کرتا ہوں کہ یہ ایک جھوٹا ہو کے بھی سچا بننا، اور اس کے لیے اصلاح کا بھی پہلو نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں نعرے بازی کروانا، کبھی کسی جگہ پہ پرتشدد سیاست کو فروغ دینا، اب دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا نیازی کی سیاست نے کہ پاکستان کے نعوذ باللہ ادارے بھی کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ ایک فرد واحد جو ہے وہ اس طرح گالم گلوچ کر رہا ہے، تو ہم بھی کیوں نہ بندوقیں اٹھائیں، اور ہم بھی کیوں نہ اس طرح کی حرکتیں کریں، کبھی افغانستان سے فائرنگ اور کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اب یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہی نیازی تھا جو کہتا ہے غلامی کو ہم قبول نہیں کریں گے، اسی نے ہی پیالہ پکڑانے کا درس کس کو دیا؟ طالبان کو، کہ پیالہ پکڑ لو اور امریکہ سے بھیک مانگو اگر ملک چلانا ہے، تو اسی نے درس دیا کہ جھک جاؤ اور امریکہ کے تلوے چاٹ لو۔ آج یہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا؟ سے ناٹ ٹو کرپشن، سے ناٹ ٹو سلیوری۔ خود ہی غلام، اپنی خواہشات کا غلام، اپنی خواہشات کا غلام ہے، اور اپنی خواہشات کے تحت یہ جینا چاہتا ہے۔ یہ سپورٹس میں رہا، اسے بڑا شوق ہے لوگوں میں رہنے کا، گل ملنے کا، اسی وجہ سے یہ پاکستان نہیں چھوڑتا۔ اور جہاں پہ بھیک مانگنے کا سفر طے ہوا تھا، جہاں پہ سابقہ حکمران اس کو بھیک دی تھی، اب تو وہ لوٹنے پہ آ گیا ہے کہ پہلے تو بھیک مانگتا تھا، اس کی چلتی نہیں تھی، یہی اب کہتا تھا 2 لاکھ پہ میرا گزارا نہیں ہوتا جب پی ایم تھا، آج کہاں پہ یاشیاں کر رہا ہے، ادھر زمان پارک میں بیٹھ کے یا ادھر بنی گالا کے کچن چل رہا ہے، تو کہاں پہ اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ وہ تو اس وقت تو 2 لاکھ میں بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا جھوٹ ہر جگہ پہ، اس کے جھوٹ، بدنیتیں اور منافقتیں اس سے ٹپکتی ہیں، اور خود وہ کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں، بڑا میں اس طرح کا ہوں، مجھے بھی فین فالوئنگ ہے۔ یہ اس کو یہ بڑا تکبر ہے کہ جی میڈیا مجھے سپورٹ، میڈیا تو اپنی ریٹنگ کے لیے ایسے کرتا ہے کہ چٹخلے چھوڑتا ہے، طنز و مذاق کرتا ہے، اور اپوزیشن نے، اور جو حکمران ہے، جو ابھی جس کو کہتے ہیں 22 کلومیٹر کی ہے، تو 22 کلومیٹر کی اتنی طاقتور حکومت کیوں ہے کہ تم جو ہے وہ کہتے ہو کہ میں اس کو گھرا دوں گا، اور ہمارا بس نہیں چل رہا، اور بڑے بے بس ہیں، اور ہمارے خلاف کیسز بن رہے ہیں، گالی بھی نکالنا اور کہنا ہمارے پاس کیس نہ بنے، لوٹنا بھی اور کہنا کیس نہ بنے، ہر چیز لوٹ کے لے جانا، اور ڈیفینڈ کرنے والے دیکھیں اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ توشہ خانہ سے لے گیا سب۔ آئیڈیل تو لوگ ہوتے ہیں وہ مثالی کردار بیان کرتے ہیں، جیسے قائد نے کہا فاطمہ جناح کے لیے کرسی لے کے، وہ فاطمہ جناح جس نے ساری زندگی کیس لڑے، پاکستان کے بنانے کا کیس لڑا، اور قائد نے کہا اس کے لیے ایک چیئر لے کے آؤ۔ فاطمہ جناح قومی خزانے سے آئی ہوئی چیئر پہ نہیں بیٹھ سکتی، یہ اپنی جیب سے پیسے ادا کریں۔ 50,000 روپیہ قائد اعظم نے اپنے باتھ روم پہ لگا دیا، جب پاکستان کے وزیر اعظم وہ گورنر جنرل بنے تو 1 روپیہ تنخواہ مقرر کی۔ یہ اور عام جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ میں اگر حکمران ہوں تو میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ جتنی کر دو۔ آج سیاستدانوں کی یاشیاں، کرپشنیں، لوٹ کسوٹ چل رہی ہے۔ ادارے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی تو آفیسر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پروموشنیں چاہیے ہوتی ہیں، ان کو بھی فنڈ چاہیے ہوتی ہیں، ان میں بھی ضمیر ہوتا ہے، تو وہ پھر اسی طرح ہر آنے والی حکومت کو وہ ویلکم کہتے ہیں، اور وہ مافیا کے ہاتھوں چاہے لوٹے پائے، چاہے قومی خزانے کو لوٹ دے، کیونکہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں، سیاستدان نے مانگ کے پیسے لے کے آنے ہیں، اور پھر انہی سے اداروں کو تنہائی ملنی ہے، اور قربانیاں کون دے رہا ہے؟ غریب انسان۔ تو پرتشدد سیاست میں عمران نیازی کا بہت زیادہ کردار ہے، اور اس نے پاکستانی سیاست کو نہ صرف ایک آئیڈیل ہیروشپ کا کردار ختم کر دیا گیا پاکستانی سیاست میں، بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دی گئی، گالیوں کا فروغ اور اس طرح کی چیزیں۔ دوسرے سیاستدان اگرچہ وہ مسیحا نہیں ہیں، مگر وہ اتنے پرتشدد نہیں ہے کہ مجھے نہ ماننا تو میں تمہیں مروا دوں گا، میں تجھے میرے کارکن تمہارا گھراؤ کریں گے، تمہیں مار دیں گے، ایسے کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہی کہتا تھا میں جگہ ٹیکس لگاؤں گا، اور اس نے جگہ ٹیکس لگایا، اس نے مافیا کے ہاتھوں لوٹا، اور کہتا تھا چیزیں کہتے یوسف نہ پڑھ